الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک محبت کا خاص وظیفہ ہے، دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا دوستو، ہر وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کو مکمل طور پہ سنا کریں، کیونکہ جب انسان مکمل شرائط کے ساتھ وظیفے کو نہیں کرتا تو پھر رجت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب رجت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وظائف کرنے سے اس کا کوئی حل نہیں نکلتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پھر دوست اب آپ کہتے ہیں کہ جناب علی یار وظائف ہم نے بڑے کیے ہیں، مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا، 2 نمبریاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم سے پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر وظیفے کو اس کی شرائط کے ساتھ مکمل کیا کریں۔ جب مکمل شرائط سنیں گے، ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا اثر بھی دیکھیں گے، یہ گارنٹی شدہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوست آپ کئی کہتے ہوں گے بھئی یار بس وظائف تو ایسے چلتے ہیں جناب علی لوگ چینل چلانے کے لیے۔ نا، الحمدللہ ہمارا ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کا سارا جناب ایڈریس یوٹیوب چینل کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں۔ ہم الحمدللہ خالی چینل چلانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ کسی کا آپ چینل جس کا بھی دیکھیں گے چینل، کوئی کم چینل والے ہوں گے کہ جن کے ایڈریس لکھے ہوتے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ ایڈریس لکھا ہے اور فون نمبر بھی ہر ویڈیو کے اندر آتا ہے۔ آپ آئیں ہمارے ادارے پہ، آئیں تو صحیح، دیکھیں انشاءاللہ یہاں کے پھر باہر ہیں، آپ کو پتہ چلے۔ یہاں الحمدللہ یہ ایک ادارہ ہے، ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ کئی لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ادھر ادھر کے دھکے کھا کے نا ان کا یقین کسی پہ نہیں جمتا۔ آج کل کا ماحول ہی ایسا بن چکا ہے، لوٹنے والے بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش فرمایا کریں کہ ان شرائط کے ساتھ وظائف کو کیا کریں، تاکہ آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کا مسئلہ گھر بیٹھے حل ہو جائے، خود اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے، لازمی پڑھا کریں۔ ایک تو درود پاک پڑھنے سے انسان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ رب تعالیٰ نماز کو قبول کرے نہ کرے بے پرواہ ذات ہے، زکوٰۃ قبول کرے نہ کرے بے پرواہ ذات ہے، حج قبول کرے نہ کرے بے پرواہ ذات ہے، لیکن درود پاک تو ہر حال میں، جس حال میں انسان پڑھتا ہے مولا کریم اسی وقت قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمایا کرے کہ نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو آدمی صدق کے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، صدق کے دل سے، مولا کریم اس کی وہ جو گناہ پہلے کیے ہیں انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جو شخص صدق کے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ رب کی رحمت کو تو دیکھیں یار، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافیاں مانگیں۔ مولا کریم بڑا کرم کرتا ہے، بڑی کریم ذات ہے۔ ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دیکھیں تو صحیح، ایک مرتبہ اپنا سر جھکا کر دیکھیں تو صحیح یار، بڑا کرم کرتا ہے، بڑا کرم کرتا ہے، آپ سوچ تک بھی نہیں سکتے، اتنی اس کی کرم نوازیاں ہیں۔
کم از کم دن کے اندر رہ کر اپنے آپ کا محاسبہ کیا کریں کہ یار رب تعالیٰ نے ہمیں آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، کیا ہم نے آنکھ سے آج کون کون سی نیکیاں کی ہیں، کون کون سی نیکی کی طرف دیکھا ہے؟ کیا میں نے اس آنکھ سے قرآن کی طرف دیکھا ہے؟ کیا اسی آنکھ سے میں نے اللہ کے گھر کی طرف دیکھا ہے؟ کیا اسی آنکھ سے میں نے کوئی نیکی کی طرف دیکھا ہے؟ کان رب نے عطا فرمائے، محاسبہ کریں، کیا یہ جو رب تعالیٰ نے کانوں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، کیا میں نے آج ان کانوں سے رب کا قرآن سنا ہے؟ کیا ان کانوں سے میں نے آج درود پاک سنا ہے؟ کیا ان کانوں سے میں نے کلمہ طیبہ سنا ہے؟ یار کہیں میں نے ان کانوں سے گانے تو نہیں سن لیے؟ تھوڑا سا محاسبہ کریں، پھر سوچیں یہ رب تعالیٰ نے ہاتھ عطا فرمائے، تھوڑا سا سوچیں یار ہاتھوں جیسی مولا کریم نے نعمت عطا فرمائی ہے، ہاتھوں جیسی، کیا آج ان ہاتھوں کو میں نے کہیں چوری کی طرف تو نہیں بڑھایا؟ کیا ان ہاتھوں کو آج میں فلم لگانے کے لیے تو نہیں پڑھایا؟ کیا ان ہاتھوں کو آج میں نے کسی غلط کام کی طرف کرنے کے لیے تو نہیں بڑھایا؟ رب تعالیٰ نے قدم عطا فرمائے، قدموں جیسی، پیروں جیسی نعمت عطا فرمائی، ذرا سوچیں، محاسبہ کریں، کیا یار رب تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، میں نے اس نعمت سے کون سا فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا ان قدموں کو سینما کی طرف تو نہیں اٹھایا؟ کیا اس قدموں کو میں نے غلط کاموں کی طرف تو نہیں اٹھایا؟ دیکھیں کہ آج میرے قدم مسجد کی طرف کتنی مرتبہ بڑھے ہیں، آج میرے ہاتھ قرآن کی طرف کتنی مرتبہ بڑھے ہیں، آج میری نظر قرآن پر کتنی مرتبہ پڑی ہے، آج میرے کانوں نے قرآن کو کتنی مرتبہ سنا ہے۔ ذرا محاسبہ کریں، زبان کا محاسبہ کریں کہ یار رب تعالیٰ نے زبان جیسی دولت نصیب فرمائی ہے، زبان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، کیا آج میں نے اس زبان سے کتنی مرتبہ اپنے رب کو پکارا ہے؟ تھوڑا سا محاسبہ کریں کہ آج میں نے اب اس زبان سے کتنی مرتبہ اپنے رب کا ذکر کیا ہے؟ کیا میں نے اس زبان سے آج قرآن پڑھا ہے؟ کیا میں نے اس زبان سے کلمہ طیبہ پڑھا ہے؟ کیا میں نے اس زبان سے درود پاک پڑھا ہے اس ذات پر کہ جس ذات کی خاطر مولا کریم نے کائنات بنائی ہے؟ تھوڑا سا اپنے جسم کا محاسبہ کریں اور اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں یار مولا کریم نے اتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا میں نے ان کی اس نعمتوں کا کتنا جناب علی فائدہ لیا ہے، اور میں نے ان نعمتوں کو کتنا نقصان والی جگہ پہ میں نے خرچ کیا ہے؟ تھوڑا سا محاسبہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گناہوں سے توبہ کریں، انشاءاللہ العزیز دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ ذرا تھوڑا سا جھک کر تو دیکھیں نا، ہم ظاہری بات ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے نعمت، ہاتھوں جیسی نعمت عطا فرمائی، قدموں جیسی نعمت عطا فرمائی، آنکھوں جیسی نعمت عطا فرمائی، کانوں جیسی نعمت عطا فرمائی، زبان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار مولا کریم نے جو یہ ہمیں اعضاء عطا فرمایا ہے کس جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے؟ تھوڑا سا سوچیں یار، تھوڑا سا سوچیں، اور پھر انشاءاللہ اگر ان اعضاء کو سیدھے راستے پہ چلائیں گے تو آخرت اچھی بن جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں ان کو منانے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر روٹھا رہتا ہے نا، مولا کریم ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمائیں، نرمی اختیار کریں، صلہ رحمی اختیار کریں۔ اگرچہ کوئی روٹھتا ہے تو روٹھتا رہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، منائیں، آپ اس کو منانے کی کوشش کریں، وہ نہیں مانتا اور بات ہے، آپ دل میں نرمی اختیار کریں۔ اس وظیفے کی آخری شرط یہ ہے کم از کم اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ دکھ تکلیفوں کو دور کرتا ہے، صدقہ دل کی مرادیں پوری کرتا ہے، صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کرتا ہے، صدقہ جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ زیادہ نہ صحیح 20 کر سکتے ہیں، 10 کر سکتے ہیں، 5 روپے کر سکتے ہیں، 1 روپیہ کیوں نہیں؟ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کے راستے پہ خرچ تو کریں۔ ساتھ قریبی پڑوس میں گوانڈی غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان پہ خرچ کر دیں۔ ساتھ محلے میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس پہ خرچ کر دیں۔ یا دین کی اشاعت کے ادارے ہیں، جس طرح کہ اب ہمارا دین کی اشاعت کا جو ادارہ ہے، یہاں مسجد کی درسگاہ زیر تعمیر ہے، اور یہ مسجد کی درسگاہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جہاں مسافر طلباء صبح صبح اٹھ کر نماز تہجد پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور رات کے 10 بجے تک قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اور جناب علی
مسافر طلباء ان دوستوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ جو اس مقدس کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ مسافر طلباء کی دعاؤں میں اپنی شمولیت اختیار کروائیں. کوشش کریں اس مقدس کام میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو. اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے نا، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے. کوشش کریں اس کو، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، پاک زبانوں سے دعا کرو، مولا کریم دعا قبول فرماتا ہے. مسافر طلباء جب قرآن پڑھ کر دعا کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد دعا کی جائے مولا کریم اس کو کبھی رد نہیں فرماتا. مسافر طلباء قرآن پڑھنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں اپنے معاونین کے لیے، دوستو اس دعاؤں میں اپنے آپ کو شمولیت اختیار کرائیں. اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو. الائیڈ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا. کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرماتا ہے. اور یہ دنیا ہے، ہم تھوڑا سا خرچ کر جائیں گے نا، جب قبر کے اندر جائیں گے تو اس کا ثواب دیکھیں گے، وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ یار پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا. یہ وہ مقدس کام ہے. اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اس قرآن کے صدقے ہی کرم نوازیاں فرمائے گا، دل کی مرادیں پوری فرمائے گا. یہ تمام شرائط، ان تمام شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز لاکھوں سالوں سے، لاکھوں دنوں سے روٹھے ہوئے لوگ بھی آپ کے ساتھ منانے کی کوشش کریں گے. دل کی محبت تڑپ جائے گی، دل دھڑکے گا منانے کے لیے. شرط ہے کہ ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ جس شخص کے لیے کریں گے نا، یہ یاد رکھیے گا جائز محبت کے لیے اس کو کریں. شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں. جائز محبت کے لیے بہن بھائی روٹھے ہوئے ہیں، والدین روٹھے ہوئے ہیں، بیوی روٹھی ہوئی ہے یا شوہر روٹھا ہوا ہے، جائز محبت کے لیے اس کو کریں. یہ محبت کا کڑاکے دار وظیفہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، کڑاکے دار وظیفہ ہے محبت کا. ان شرائط کے ساتھ کریں. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز صرف ایک بار کرنا ہے، صرف ایک بار یہ وظیفہ کریں. ایک بار کرنے سے ہی آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز. یاد رکھیے گا کہ اس طریقے سے ہی کریں ایک بار انشاءاللہ العزیز. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ ایک اسم اعظم ہے، اسم اعظم. اور اسم اعظم کو پڑھنے سے پہلے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 786 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. 786 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 1000 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے. یا ودود ہو 1000 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اگر کھلا سکتے ہیں کھلانے والی چیز پر پھونک مار کر کھلا دیں، پلا سکتے ہیں پینے والی چیز پر پلا کر پھونک مار دیں، تصور میں پھونک مار سکتے ہیں تصور میں پھونک مار دیں. اگر تصور میں پھونک ہی نہیں مار سکتے، دن ہو یا رات ہو اکیلے بیٹھ کر اس وظیفے کو اس طریقے سے کریں. انشاءاللہ العزیز ایک دن کے اندر دل کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.